اس ملک کی آزادی میں مسلمانوں کا کیا رول تھا اور مسلمانوں نے کیا قربانیاں دی ہیں، اس موضوع کے اوپر آج یہ میٹنگ رکھی گئی ہے۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے، وہ گلستاں فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا۔ میں اس موقع پہ آپ کے سامنے کچھ اپنے خیالات رکھوں گا۔ اس ملک کی آزادی یعنی کہ جدوجہد آزادی، اسٹرگلنگ آف موومنٹ کے اندر مسلمانوں نے بے حساب قربانیاں دی، اپنی جانیں دی، جس میں خاص طور سے سب سے پہلے بہادر شاہ ظفر کا ذکر کرنا ضروری ہے، جو ہندوستان کے آخری بادشاہ تھے۔ انہوں نے انگریزوں سے زبردست قسم کی ایک انتھک لڑائی لڑی اور اس کے بعد انگریزوں نے انہیں گرفتار کر کے رنگون بھیج دیا اور وہ رنگون کے اندر ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس موقع پر اگر کوئی جدوجہد آزادی کا ہیرو ہے، پہلا ہیرو، وہ بہادر شاہ ظفر۔ اس کے بعد آپ کو میں یاد دلاؤں گا کہ یہ اسٹرگلنگ آف موومنٹ کے اندر نو کاسٹ نو کریڈ، کوئی ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، یہ سب لوگ مل کے یہ جدوجہد آزادی، یہ ملک کو آزادی دلانے کے لیے ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہوئے اور انگریزوں سے انہوں نے مقابلہ کیا۔ جبکہ انگریز اس ملک کے اندر حکمران تھے اور بے انتہا طاقتور حیثیت رکھتے تھے، تو وہ لوگ جبکہ اس موقع پر جلیانوالہ باغ کا بھی ایک مثال یاد دلاؤں گا میں آپ کو۔ جلیانوالہ باغ کے اندر بھی ہزاروں لوگ جمع ہوئے آزادی کے واسطے اس ملک کی، تو انگریزوں نے کیا کیا، ہزاروں لوگوں کو گولی ماری اور وہ لوگ سب لوگ اپنی جانیں قربان کر۔ تو آج جیسے کہ ایک بات بتا رہا ہوں، اب آج کا یہ جو دور ہے، اس دور کے اندر جو شہیدان ہیں انہیں کوئی یاد نہیں کرتا، مسلم شہیدان کو۔ جیسا کہ آپ کے سامنے میں بتاؤں گا، اسٹرگلنگ آف موومنٹ کے اندر علی برادرز اور ان کی والدہ بی اماں، وہ سب جب آج کے لوگ نہیں جانتے ہیں، وہ لوگوں نے بھی جو ہے اس ملک کی آزادی کے لیے بہت کام کیا اور بہت جو ہے ان کے کام سے جو ہے تقویت ملی آزادی کے موومنٹ کے اندر۔ پھر میں اس موقع پر یہ کہوں گا کہ بھائی مہاتما گاندھی، انہوں نے بھی جو ہے آپ کے عدم تشدد کے راستے پہ چل کے اس ملک کو آزادی دلانے کے لیے اپنے ساتھ ابوالکلام آزاد اور دوسرے بہت سارے معزز قائدین ہیں، ان کو اپنے ساتھ رکھ کے، یہ نہرو جی کو ساتھ میں رکھ کے انہوں نے جو ہے اس ملک کو جو ہے آزادی دلائی۔ انہیں بھی ہم آج کے دن فراموش نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے برخلاف میں کھلا کہوں گا کہ جو ہے یہ فریڈم آف موومنٹ کے اندر آج جو بی جے پی کی حکومت ہے، وہ لوگ اس کے اندر وہ لوگ ساتھ نہیں دیے، وہ لوگ انگریزوں کے ساتھ۔ بی جے پی کی جو آج حکومت ہے، وہ آزادی کی تحریک میں وہ لوگ شامل نہیں تھے۔ آج ہندوستان کے 50% ہندو لوگ جانتے ہیں کہ بھائی بی جے پی فریڈم آف موومنٹ کے اندر نہیں تھی، اور آج وہ حکمران بن گئے ہیں ہندوستان کے، اور آج جو ہے تقریباً حکومت کر رہے ہیں۔ تو اس موقع پر ہمیں شہیدوں کو یاد کرنا چاہیے اور ان کی جو ہے قربانیوں کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ آج ملک کے اندر فرقہ پرستی بہت پھیلتی چلی جا رہی ہے اور ایک زہر پھیل رہا ہے۔ اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی وجہ سے جو ہے ملک کی تقسیم ہوئی۔ نہیں، غلط ہے، مسلمانوں کی وجہ سے ملک کی کوئی تقسیم نہیں ہوئی۔
जबकि मुसलमानों का जो है जब वोटिंग हुई तो उस वक्त मुसलमान मुल्क की तकसीम के लिए 2% थे, उनके वोट से कुछ भी नहीं हुआ। ये सब बड़े बड़े कायदीन मिलके ये सब लोग जो है 1857 में जो जलियांवाला बाग के अंदर जो वाकया हुआ उसमें हजारों लोगों की जो जानें चली गई, एक से एक लोग ये सब चीजों को देख के मुस्तैद हो गए थे। वो लोगों ने ये तय किया कि भाई मुल्क के अंदर क्या है, कैसा करना, किधर करना। तो मैं इस मौके पे ये कहूँगा कि आज हम जो सांस ले रहे हैं, आज हम जो तरक्की किए हैं, आज हमारा मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है, तो ये सब चीज़ें क्या है, क्यों हुए, कैसा हुए, एकजहती की वजह से हुए, इत्तेफाक की वजह से हम सब लोग ये लड़ाई लड़े, हम सब लोग कामयाब हुए। बोले तो ये सब हम सब लोगों में, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये पूरे फिरके के लोगों में एक इत्तेहाद था, एक इत्तेफाक था, तो जिसकी वजह से हम लोगों ने ये लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों से छुटकारा हासिल किया और इस मुल्क को आज़ादी दिलाई। तो आज हम जो है शहीदों की कुर्बानी को भूल नहीं सकते हैं और हमें याद करना चाहिए। आज आज़ादी के बाद तकरीबन 78 साल खत्म हो के 81 साल के अंदर हम दाखिल हो गए हैं। आज हमारा मुल्क हिंदुस्तान बेइंतहा तरक्की कर लिया है। आज हम लोग चांद के अंदर जा रहे हैं। आज हम हर किस्म की मिशनरी, हर चीज हम जो है हमारे मुल्क में जो है बनती है। आज हमारा दुनिया के अंदर चौथा मुकाम बन गया है तरक्की की दौड़ के अंदर। आज हम जो तरक्की कर रहे हैं, आज हम सब लोग इस मुल्क में जो रहते हैं, एकजहती, इत्तेहाद, इत्तेफाक, भाईचारा, ये सब हमारा गंगा जमनी तहजीब, ये सारी चीजें इसमें जो है काउंट होती हैं और इस वजह से हम सब लोग इस मुल्क के अंदर तरक्की करते चले जा रहे हैं। जबकि हमारे रियासत तेलंगाना के अंदर भी 10 साल पहले हमारे तेलंगाना की हुकूमत बनी और हमारे आज हुकूमत भी जो है बहुत अच्छे अंदाज से मुसलमान, हिंदू सबको लेके इत्तेहाद, इत्तेफाक के साथ, भाईचारे के साथ लेके चल रही है और हमारा स्टेट भी तरक्की कर रहा है। मैं इस मौके पर कुछ तजवीज़ें रखना चाहता हूँ। मैं माजी में तेलुगु देशम पार्टी का एक हथियाती कायद था। मैं कई एक डिपार्टमेंट के अंदर डायरेक्टर की हैसियत से काम किया। यहाँ पर ख़वातीन को देखा तो मुझे ये याद आ रहा है, मैं भी तकरीबन हैदराबाद के अंदर 10,000 गरीब ख़वातीन के लिए जमीनों की कार्रवाई किया था आज से 30 साल पहले, और 5,000 से ज्यादा गरीब ख़वातीन को जमीन दिलाया। गच्चीबौली में 100 एकड़ जमीन दिलाया, पोचारम में सिंगापुर टाउनशिप के पीछे वहां पर 100 एकड़ जमीन दिलाया, काठवानी सिंगारम में वहां पर भी जो है जमीन दिलाया, और भी बेहिसाब मुकामात के ऊपर छोटे छोटे हिस्सों के ऊपर जमीनात दिलाया, जिससे वो गरीब ख़वातीन की आज जमीनें गच्चीबौली में तो एक प्लाट 2-2 करोड़ का हो गया। जितने लोगों के लिए मैं कार्रवाई किया वो सब औरतें आज ख़वातीन करोड़पति बन गए हैं। तो मैं इस मौके पर ये कहूँगा कि हुकूमत की तरफ से भी जो स्कीम्स हैं, वो स्कीम से भी ये गरीब ख़वातीन को जो है कुछ फायदे पहुँचाना चाहिए। इस मौके के ऊपर मैं ये कहूँगा, जबकि आज हुकूमत डबल बेडरूम के नाम से हम लाखों मकान बना के दे रहे बोल रहे, लाखों मकान बना के दे रहे बोल रहे। तो जब मकान आप बना के दे रहे हैं तो उसके अंदर एससीज का उनका एक रिजर्वेशन है, उनके लिए इतने मकान रिजर्व कर दिए, बीसीज के लिए इतने मकान रिजर्व कर दिए हैं, मुसलमानों के लिए भी 10% रिजर्व कर दिए हैं। तो हमारे कायदीन को चाहिए, और भी हर एरिया में एमएलए है, एमपी हैं, मिनिस्टर हैं, बहुत कुछ लोग हैं, भैया हम सब लोग बैठे हुए हैं, हम लोग तो आपके सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपकी रहनुमाई कर सकते हैं। तो उनसे पूछना चाहिए कि भाई आपको जो है 10% जो रिजर्वेशन है डबल बेडरूम के मकानों का, उसमें कितने मकान आप दिला रहे एमएलए साहब, आप पूछना चाहिए आप उनसे। और एमएलए साहब का फर्ज है कि आपको मकान डबल बेडरूम के मकानों में जमीन दिलाना चाहिए। माजी में भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का 20 नौकाती माची प्रोग्राम था, उसके तहत जमीन जिसको नहीं है, घर नहीं है, वैसे लोग सीलिंग सरप्लस लैंड दी जाती थी।
تو ویسی بھی آج بھی سیلنگ سرپلس لینڈ ہے موجود ہے. وہ زمین بھی جو ہے آپ کو 100 گز کے حساب سے اگر آپ کے چاہے تو ایریے کے MLA وغیرہ اور آپ کے قائدین دلوا سکتے ہیں, وہ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. آج بھی سینکڑوں ایکڑ زمین پڑی ہوئی ہے. میں تو کم از کم 200-250 ایکڑ زمین 30 سال پہلے دلا دیا ہوں. آج ہر آدمی ان سے فائدہ اٹھانا کروڑپتی بن گیا ہے. تو اس سے ہٹ کے بھی میں یہ کہوں گا کہ ابھی حالیہ دنوں میں آپ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں تو مجھے کچھ خیال آ رہا ہے کہ بھائی آپ کو بھی کچھ میں بتاؤں اس کی. میں خالی ملک کی آزادی شروع کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں بات کر رہا ہوں. تو ابھی ریسنٹلی وقف کا جو ہے 2025 کا ایک نیا قانون آیا, جبکہ اس ریاست کے اندر 77,000 ایکڑ زمین مسلمانوں کی وقف بورڈ کے تحت تھی. حقیقت بات یہ ہے کہ کوئی قائدین وہ زمین میں سے وہ زمین غریبوں کو مل سکتی تھی. آپ کو جو ہے لیسٹ کے اوپر دیا جا سکتا تھا. کوئی قائدین, کوئی MLA, کوئی MP کچھ بھی کسی کو نہیں دلا ہے. بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. وہ زمین آج جو ہے BJP کی حکومت, نریندر مودی صاحب کی حکومت, NDA کی حکومت وہ اپنے قبضے میں لے لی. تو میں اس موقع پہ یہ کہوں گا کہ وقف کی بھی ہزاروں ایکڑ زمین پڑی ہوئی ہے. ماضی میں بھی اس کا استعمال نہیں ہوا, اب موجودہ حکومت لے لی. اس کے تعلق سے بھی ہمارے ستار بھائی اور درمیاں ایک لسٹ بنا کے کلکٹر کو لے آ کے لسٹ دینا, یہ فلانا سروے نمبر کے اندر اتنی زمین خالی پڑی ہوئی ہے, یہ مسلمانوں کے وقف بورڈ کی زمین ہے, آپ کے اب اس وقت کسٹڈی میں آ گئی ہے, کلکٹر اس کا اب اس وقت ذمہ دار ہے, لہذا آپ یہ ہمارے لوگوں کو یہ سروے نمبر کی زمین کے اندر یہ 50 ایکڑ زمین ہے, 100 گز زمین کے حساب سے ایک ہمارے جو لگ بھگ ایک 200 لوگوں کو آپ جو لیسٹ پہ دے دیجیے صاحب, اور ہر مہینہ آپ کو کرایہ بھریں گے. تو آج کے زمانے میں کیا ہے, روٹی کپڑا اور مکان بہت بڑا اہم مسئلہ بنا ہوا ہے. آپ سے جو میں کروں, ابھی ایک سروے آیا, اس کے اندر حیدرآباد کے اندر 80 لاکھ لوگ رہتے ہیں, 80 لوگوں کا حیدرآباد ہے, تو اس کے اندر 50 لاکھ لوگوں کو گھر نہیں, 50 لاکھ لوگوں کو گھر نہیں. اور تقریباً آج کے حالات کے اندر مسلمان تو جو ہے اس ملک کو آزادی ملنے کے بعد یہ جو ہے آپ کے 78 سال ختم ہو گئے, 79ویں سال میں آئے, مسلمان آہستہ آہستہ اس ملک کے اندر پسماندہ ہوتا چلا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری قیادت کوئی مضبوط نہیں, ہمارے قائدین کچھ کرتے نہیں ہیں. بات بتا رہا ہوں, انہیں بہت کچھ کرنا چاہیے تھا. تو ہم ہر سطح سے جو ہے آج پسماندہ ہو گئے ہیں. جبکہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, سچر کمیٹی کی رپورٹ کے اندر بھی یہ بتایا گیا ہے کہ اس ملک کے اندر, ہندوستان کے اندر مسلمان آج دلتوں سے بھی زیادہ بدتر حالت میں آ گئے. ہر سطح سے مسلمان آج جو ہے پیچھے ہو گئے. تو آج ہمیں یہ چاہیے کہ بھائی ہم سب پورے قوم کے ساتھ ساتھ اپنے بھی جو ہے لوگوں کا خیال کرنا چاہیے, اور انہیں ہو سکے تو ہم کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں ہمیں پہنچانا چاہیے. جبکہ ہمارے ریاست تلنگانہ کے اندر خاص طور سے میں کہوں گا مائنارٹی فائنانس کارپوریشن, میں خدا مہربان تو غدا پہلوان, مجھے بھی آج سے 25 سال پہلے مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کا ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کرنے کا موقع ملا. حیدرآباد کے اندر آج فخر سے کہہ سکتا ہوں 2000 غریب لوگوں کو بغیر گارنٹی شیورٹی کے لون ملا ہے. آدھار کارڈ کے اوپر زنجیری ضمانت ایک دوسرے ایک کورٹ کے اندر ریزولوشن پاس کروایا, ہر ایک کو جو ہے 10,000 کا لون ملا ہے. آج کے زمانے میں ابھی حکومت جو ہے ڈکلیریشن دیں, کانگریس کی حکومت 6 ڈکلیریشن کے اندر ہم جو ہے لون بھی دیں گے. ارے بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے 50,000 روپے کا لون دو, آپ کیا راشن کارڈ کے اوپر آپ بعض والے کو ضمانت دینا, بعض والا آپ کو ضمانت دینا, 50,000 روپے کا آپ کو لون ملنا. 50,000 کا لون ملا تو آپ کچھ حد تک جو ہے کیا ہے کہ آپ چھوٹا موٹا کاروبار کر سکتے ہیں. آج مسلمانوں کی حالت ایسی ہے ہمارے ملک کے اندر اور ہمارے ریاست کے اندر اور ہمارے حیدرآباد کے اندر, آٹو کون چلاتے ہیں؟ مسلمان چلاتے ہیں. ٹھیلا منڈی کون کس کی ہے؟ مسلمانوں کی ہے. غریب کون ہے؟ مسلمان ہے. تعلیم کے میدان میں پیچھے کون ہے؟ مسلمان ہیں. ہر سطح سے آج جو ہے مسلمان بہت پیچھے ہے. تو فائنانس کارپوریشن کی جو اسکیمات ہیں
اس سے آپ استفادہ اٹھانا, آپ کو لون ملنا. ایک 25,000 روپے کی مشین دے رہے ہیں, کس کو دے رہے ہیں, کیا دے رہے ہیں, کوئی اس کا کوئی گاہ پہنا, دریا پہنا, کچھ پوچھنے والا ہے. تقریباً 10 سال KCR صاحب کی حکومت میں کوئی لون وغیرہ بھی برابر طریقے سے مسلمانوں نہیں ملے. تو اب یہ سب چیزوں سے ہٹ کے میں یہ کہوں گا کہ بھائی وقف بورڈ کی زمینات جو ہے وہ آپ کو مل سکتی ہیں, آپ کو فائنانس کارپوریشن سے آپ کو لون مل سکتا ہے, اور بھی دوسرے بہت سارے اسکیمات ہیں, آپ اس کو اسکیمات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو میرا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آپ کی جو ہے یہ سب چیزیں اگر آپ کو ملتی ہیں, فائدہ ہوتا ہے. تعلیم کے میدان میں بھی آپ کو پورے سہولتیں ملنا چاہیے. پری میٹرک اسکالرشپ ہے وہ بند ہے, آج اوورسیز اسکالرشپ ہے وہ بند ہے, فیس ریمبرسمنٹ ہے وہ بھی بند ہے. تو یہ سب چیزیں آپ کو تعلیم کے میدان میں یہ بھی ملنا چاہیے. تو آج ہمارے ریاست تلنگانہ کے اندر جو اسکیمات ہیں ہماری حکومت کے, وہ اسکیمات آپ تک پہنچنا چاہیے, جس سے آپ کی معاشی حالت بہتر ہو سکتی اور آپ ترقی کر سکتے ہیں. میں اس موقع پر مجھے جو بولنے کا موقع دیا گیا, میں پھر ایک بار ہمارے سب قائدین کا ممنون و مشکور ہوں, اور پھر ایک بار میں آپ سب لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ بھائی ایسے کچھ اجلاس ہوتے رہیں گے, ہمارے ویسے سوشل ایکٹیوسٹ کچھ اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہیں گے, تو اس سے آپ کو تقویت ملے گی اور آپ کو آپ کے حوصلے بلند ہوں گے. میں آخر میں یہی کہوں گا کہ زمین سلام کرے, آسمان سلام کرے, کرو تو کچھ ایسے کام کہ زمانہ سلام کرے. تھینک یو.